پیکر کی حیثیت رکھتی ہے، وہ تو صرف انسانوں کو نہیں بلکہ حیوانات و نباتات کو بھی اپنے نور عدل سے منور کرتی ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ وہ کائنات کے ہر ذرے کو اس کا حق فراہم کر کے عدل و انصاف کی عملی تفسیر پیش کرتی ہے۔ جی ہاں، وہ عدل کا پیکر کیوں نہ ہو جو قرآن کی زبان سے یہ اعلان کرتا ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، وہ عدل کا پیکر کیوں نہ ہو جسے رب کائنات فرماتے ہیں وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ۔ جی ہاں، وہ عدل کے قانون سے مزین کیوں نہ ہو جس کی عدل کی قسمیں خود رب کائنات قرآن کریم میں یوں کہتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ جی ہاں، یہ ان کے عدل و انصاف کا کرشمہ ہے کہ زمانہ نبوت سے قبل بیت اللہ کے تعمیر کے موقع پر جب سرداران مکہ میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر اس عظیم ہستی کو دیکھ کر وہ بھی یہ پکار اٹھتے ہیں هَذَا الْأَمِينُ رَضِينَا هَذَا الْأَمِينُ رَضِينَا هَذَا مُحَمَّدٌ۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں سچ ہے تیرے اطوار کا ثانی نہ ملا، سچ ہے تیرے اطوار کا ثانی نہ ملا، یوں تو ملے لاکھوں نقوش تازہ، یوں تو ملے لاکھوں نقوش تازہ، پر تیرے کردار کا ثانی نہ ملا۔ میرے محترم دوستو، ویسے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل و عمل عدل و انصاف کی نمایاں عکاسی کرتا ہے، مگر عدل و انصاف کے کچھ کارہائی نمایاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ پہلو ہے جو عدل و انصاف کا عملی سبق روز جزا تک انسانیت کو فراہم کرتے رہیں گے۔ جناب والا، کیا یہ عدل کا قانون عظیم نہیں ہے کہ ایک ادنا سی ادنا غلام کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اعزاز عطا کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی۔ کیا یہ عدل کا قانون عظیم نہیں ہے کہ جب ایک فاطمہ نامی عورت چوری کرتی ہے تو لوگ اس کی خاندان کی برتری کو دیکھ کر اس کے لیے سفارش کرنے لگتے ہیں، مگر میں قربان جاؤں اس آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنے قانون عدل کا یوں اعلان کرتا ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ مگر جناب والا، بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل دنیا کی عدالتوں میں تو مالدار اور امراء کو تو عدل و انصاف فراہم ہوتی ہے، لیکن غریب و نادار اور نچلے طبقے کے لوگوں کو عدل و انصاف نہیں ملا کرتا۔ حتیٰ کہ عیسائیوں کی مذہبی کتاب انجیل لوقا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مزدور اور ملازم اس قابل نہیں کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے، مگر میں قربان جاؤں اس آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون عدل پر جو یہ اعلان کرتا ہے من قتل عبدہ قتلناہ، اور اسی طرح یوں بھی اعلان کرتا ہے کہ اگر خادم و ملازم کھانا لے کر آئے تو فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، اسی کے قانون عدل کے سامنے ساری انسانیت جھک کر سلام کرتے ہوئے یوں گویا نظر آتی ہے محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ میرے محترم دوستو، آخر وقت کی نزاکت اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون عدل کا کیسے احاطہ کرے کہ جس کا عدل صرف انسانوں تک محدود نہیں، کیونکہ مجھے تو وہ منظر بھی نظر آیا ہے کہ جب ایک اونٹ اپنے مالک کی شکایت لے کر عدل و انصاف کے اسی در رحمت پہ جاتا ہے تو پھر قیامت تک کے جانوروں کے لیے عدل و انصاف کا یہ عظیم پیکر ایک قانون عدل جاری کرتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ۔ آخر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کس عدل کے پہلو کو میں اجاگر کروں کہ جن کی حمد و ثنا میں کائنات کا ہر ذرہ یوں مگن نظر آتا ہے۔ کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، بنقش ہستی ابر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ